تو یہ جو دو قسم کے دلائل اللہ بیان کرتے ہیں، دلیل عقلی اور دلیل نقلی۔ عقلی دلیل کی بات بھی سمجھ آ گئی نا کہ عقلی دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ اس کی پیدائش پہ غور کریں آپ کہ اونٹ کو میں نے کیسے بنایا۔ اللہ، میں یہ رات گزر رہا تھا نا، اس سے یہ جو ہماری یہ جو باہر کبری ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فندق، یہ پہاڑ کاٹ کے سرنگ بنائی گئی ہے نا، اور اس کے ساتھ جو یہ بڑی بلڈنگ ہے نا عبدالعزیز ٹاور کی، جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو اس کی ستون بنیادیں کھڑی کی جا رہی تھیں، اور بہت بڑا سریا نیچے لا کر رکھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہونے والی ہے، اور ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی۔ وہ اللہ نے سارا پروسیس ہمیں دکھایا ہے، ایک وقت آیا اتنی ہوئی، پھر اتنی مکمل تیار۔ خیر، اب ویل الجبال کیف سطحت جو ہے نا، اب اس پہاڑ کو دیکھیں، نہ اللہ نے کوئی سریا کھڑا کیا، اس کی میخیں کتنی مضبوط ہیں، اس کی میخ کتنی مضبوط ہے۔ میں رات جاتے جاتے سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ سریا کھڑا کرتے اس میں، اس کو بھی ایک اور رنگ بنا دیتے۔ السلام، ٹھیک ہو جی؟ ماشاء اللہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ خیریت ہے؟ بیٹھو بیٹھو، مبارک ہو ماشاء اللہ۔ ہاں، ہو گیا نا عمرانہ؟ ٹھیک ہو نا؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ اصل بیان چلتا سا اللہ دی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ باہر سرنگ بڑھائی دی ہے جتوں سے گزر کے جانے ہیں، تو بلڈنگوں میں کتنا کتنا سریا لگتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک فرمانے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آگے کیا تھا جی؟ وإلى السماء كيف وإلى الجبال كيف، اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا نا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین کیسے بچھائی ہے، اور دیکھتے نہیں ہو ہم نے پہاڑ کیسے کھڑے کیے، پہاڑوں میں میخیں ہم نے کیسے لگائی ہیں اس میں۔ ہاں، اور آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، دیکھتے نہیں ہم نے یہ کیسے جوڑے جوڑے بنائے۔ آج صبح سے آپ لوگ سائنس کی بات کر رہے تھے نا، تو سائنس جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ یہ جو جماعتات اور نباتات ہوتے ہیں، یہ جو جراثیم ہوتے ہیں، یہ بھی جوڑا جوڑا ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی اپنے جوڑے کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتے۔ جراثیموں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جماعتات اور نباتات یہ جوڑا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ میاں بیوی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے بنایا، ان کا جوڑا ہم نے کیسے بنایا۔ اب مرد اور عورت یہ ایک فطرتی زندگی ہے، اسی لیے مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی یہ فطرت کے تقاضے ہیں، یعنی فطرت نے ایسا تشکیل کیا اس کی۔ بات سمجھ گئے نا جی؟
یہ دلائل کون سے ہیں؟ عقلیہ، یہ عقلی دلیل ہے ساری. یہ اللہ رب العالمین عقل سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنے والا میں ہوں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. 3 باتیں کر دی. الم نجعل الارض مہادا، کیسے بچھایا ہم نے زمین کو. والجبال اوتادا، کیسے پہاڑ کھڑے کیے ہم نے. کوہ ہمالیہ کو دیکھیں، اور یہ بڑے بڑے کوہ جو ہیں، اور کوہ پیما جب اس پہ چڑھتے ہیں، کوہ پیما کہتے ہیں ان کو، کیا کہتے ہیں ان کو جی، وہ اس کو ٹاپ کرتے ہیں، اور کیسے کیسے اس پر چڑھ کے آخر تک پہنچتے ہیں. کتنے اس کے راستوں میں آ کے آندھیوں میں مر جاتے ہیں، کیا کچھ حال ہوتا ہے ان کا جی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنائے. آج انسان جو ہے نا چھوٹی چھوٹی اپنی چیز بناتا ہے نا، تو اس پہ اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس میں مجھے یاد آ گیا مولانا مظفر صاحب، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی ہلاکت کی بددعا کی نا، جلالی پیغمبر تھے. آگے آ جائے، تھوڑا سامنے ہو جائے، اب سب سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جو مٹی کے برتن بنائے گئے تھے نا، نوح علیہ السلام نے بنائے تھے، کہ ان کو توڑو ان کو. ان کو توڑتے وقت بہت خیال آیا، میں نے بڑی شوق سے بنائے تھے، بڑی محنت سے بنائے تھے. اللہ نے فرمایا نوح، بددعا کر کے مجھ سے ساری مخلوق اپنی غرق کروا دی تو نے، اور تو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے برتن ہی توڑ سکتا ہے. تو یہ جو اللہ کی مظاہر قدرت ہے نا جی، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. پہاڑ، زمینیں، انسان، جماعتات و نباتات، یہ ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے گا. غور کرو اس پر، ایسے کسی کھڑے کرنے کے بغیر کھڑا ہو گیا کچھ. اس سب کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کا علم ہو جائے، ہم اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، اس سے ڈرنے والے بن جائیں کہ ایک طاقت ہے. وہ ایک طاقت کا نام ہے اللہ. صرف قدرت کا ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ زمین بچھا دی ہے جی، پہاڑ لگا دیے ہیں جی، انسانوں کو جوڑا جوڑا بنا دیا ہے. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی پیدائش کو دیکھو تم. ان سب کو دیکھ کر اللہ کی بزرگی کو مان کر اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانا ہے. مطلب یہ ہے اس کا. کیا خیال ہے مولانا؟ اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. تو گزشتہ انبیاء کا جب ذکر کرتے ہیں نا، اللہ عقلی دلیل دیتے ہیں، نقلی دلیلیں دیتے ہیں. ایک جگہ اللہ اپنی بزرگی کو یوں بیان کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. مجھے بڑا مان لو، میری بڑائی کو تسلیم کر لو. اللہ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں میں حیون قیوم ہوں، میں زندہ ہوں اور قائم رہنے والا ہوں. میری بڑا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں حیون قیوم، یہ میرے بڑے ہونے کی دلیل ہے. اور اس پر مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا جس آدمی پر موت آ جائے نا، جس پر موت آ جائے، وہ کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. یعنی کسی کا مشکل کشا بننے کے لیے یہ ضروری ہے
اس پر موت نہ آئے. کسی کی حاجت روائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ قائم ہو. اب اس کا حال تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ایک لمحے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ابھی اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اللہ نے. اور دوسری اپنی یہاں بیان کی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لا تاخذہ، میں سوتا نہیں ہوں، اڑاتا نہیں ہوں. معلوم یہ ہوا کہ جو سو جائے نا اڑا جائے، وہ بھی کسی کے کارساز دستگیر نہیں ہو سکتا، وہ بھی عاجز ہے. یعنی اللہ کیسے کیسے اپنی صفات بیان، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ اپنی حکمیت بیان کر رہے ہیں، اللہ اپنی بزرگی بیان کر رہے ہیں. تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک اس طرح کی جو باتیں فرماتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بندہ بلا تردد کے مجھے مان لے. پہاڑ بنائے میں نے، زمین بنائی، آسمان بنائے، انسانوں کو جوڑا جوڑا بنایا. جب اللہ کی اس بزرگی کا ذکر اسی مکہ شہر میں بیٹھ کر نا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جب یہ باتیں کی نا، اور لوگوں قیامت آئے گی، اللہ ہے، یہ نظام ہے سارا، تو آگے سے لوگ مختلف ہی ہو گئے، جھگڑنے لگ گئے. بھلا ایسا بھی کبھی ہوگا کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھیں گے ہم دوبارہ؟ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ نے یہ بات کی تھی جو میں بھی بیان کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا عما یتساءلون، محبوب یہ آپ سے کس بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ خود ہی اللہ نے کہا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا بھلا قیامت بھی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، اللہ پھر دوبارہ تاکیداً فرمایا ثم کلا سیعلمون، جان لیں گے یہ سارے، ان کو پتہ چل جائے گا. یہ کہتے ہیں جی اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ بکواس کرتے ہیں لوگ نا. اور جی یہی جہان ہے، آگے کس نے دیکھا ہے؟ آگے کس نے دیکھا ہے؟ بھائی یہ مزے کرو، آزاد زندگی گزارو جیسے کفار اور مشرکین کی زندگی ہے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، میرا محبوب پیغمبر ان سے کہہ دے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، زمین کس نے بچھائی ہے، والجبال اوتادا، اور یہ پہاڑ میخیں کس نے کھڑے کیے ہیں، وخلقناکم ازواجا، اور یہ جوڑا جوڑا کس نے بنایا ہے، وجعلنا نومکم سباتا، اور رات کو تمہارے لیے یہ نیند اور آرام کے لیے کس نے بنائی ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. اب بادلوں کا ذکر ہم کر رہے تھے نا کہ کیسے اکٹھے کرتے ہیں اور بادل برساتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، آپ نے تو ہوا جمع کر کے بادل تو اکٹھے کر لیے، برسائے گا کون ابھی؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، جتنی مرضی آرگیننگ کریں آپ، یہ تھوم چھوٹا ہے کہ موٹا ہے، یہ گندم ہائیبریڈ ہے کہ پتلی ہے کہ موٹی ہے، امرود کچا ہے کہ پکا ہے، یہ آپ کے کام نہیں ہے یہ سارے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی آپ کرتے رہے. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. اللہ، جو نہیں مانتے نا اللہ کا، ان کو اس دن کی خبر سناؤ. ابھی جب فیصلہ ہوگا جس دن، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا.
ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاق. اب اگلا منظر جو بیان کیا نا بہت خوفناک. جو اس کو نہیں مانیں گے، میری بڑائی کا نہیں اقرار کریں گے، میری توحید کی اقرار نہیں کریں گے، مجھے اللہ الہ نہیں مانیں گے، تو پھر ایک دن قائم ہونے والا ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. اب جہان کی سارے کو نظام کی بساط کو لپیٹنے کا ذکر ہے اس میں. جو کچھ بنایا تھا نا یہ سب کچھ روئی کی گالوں کی طرح اڑے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جو نقشہ نظر آ رہا ہے ختم ہو جائے گا. اس دن جو کافر ہوں گے نا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. یہ جو اب پڑھتے نا کہ ایک حکم جہنم میں رہے گا، ایک حکم کی مقدار 80 برس ہے، اور قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ 2,88,00,000 سال والی جو حدیث پڑھتے ہیں ہم، جی کوئی حکم جہنم میں رہے گا. اب ان کفار کا ذکر اللہ کر رہے ہیں اس میں. احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اب مرضی نہیں، ہم پانی پیتے ہیں کبھی ٹھنڈا، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، نہیں پی سکیں گے. کیا ہوگا پھر؟ الا حمیما وغساقا، مگر پیئیں گے وہ خون اور پیپ. الا حمیما وغساقا، جب خون اور پیپ لایا تو کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا جزاء وفاقا، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہے. یہ سود ہے نا، سود بزرگوں، سود ہے نا، سود. تو سمجھ بڑی عجیب گل سنا میں، یہ ہماری بد بیماریوں میں سے ہے. بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں ایسا نہ دینا، ان کو محروم کرنا، وراثت صحیح تقسیم نہ کرنا. والدین اپنی زندگی میں ہی بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں. کوئی بہانے بناتے ہیں ہم آج عمرہ کرائیں گے، کوئی کہتے ہیں شادیوں میں برتن زیادہ دیں گے، کوئی کیا بہانہ کرتے ہیں، کوئی کیا بہانہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو ملے کچھ نہ. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اس طرح کے لوگ جو لوگوں کے حق کھا کر، لوگوں کی وراثت مار کر، سود کھا کر جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا، قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. کس سے بچاؤ؟ آگ سے. کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کا ذکر آیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے. کون سی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وقودھا الناس والحجارہ، اس کے اندر فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو طبیعت کے اعتبار سے تند خو ہیں. بڑی پیڑی جی خوئے انہوں دی، اگر بندے دی بڑی پیڑی خوئے. اس نے گل کرو تو متھے لگنا ہے. اس کو کہتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑا غصے والا. یہ آواز دے گا اس کو، اوے یار میں پانی چاہیے، ہوئے پانی، ہوئے پانی دے، وہ مانگ کے پانی دے. ہوئے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کے بعد آ کے کہے گا کہ آخ نہ پائے، ہوئے منع کرتا ہوں غلاظ شداد ان کا.
کیا کہہ رہے ہو؟ جی پانی. اچھا جی 100 سال بعد مڑ کے ایسی ہو پھر یہ ہوں انتظار ہو جاؤ پانی آسی پانی آسی پانی آسی. یہ کہانی نہیں قرآن ہے, یہ قصہ نہیں کوئی ایسی نہیں گل ہے کوئی. وہ آیا نا مڑ کے کہ اس کو ہاں جی پانی دے. وہ آیا جی کھول دی خون اور پیپ اللہ حمیم و غساقا. اور یار ایک ہی آندھی ہوا تو دعائے وہ بولے کیا آندھی یہ تیرے اعمال ہیں نا. اتنے مسئلہ سمجھا دے رہے ہیں سود نہ کھاؤ آرام نہ کھاؤ وراثہ نہ قابو کرو لوگوں دیا. آنے ہوا جی یہ سودوں نے مسئلے لوگوں کی باتیں ہیں ساری یہ لگے رہنے نہ روکت. یہ میں نے یہ باتیں لوگوں سے سنی ہیں ایم استاد لگے رہنے دی ایم لوگ بات کرتے ہی. اللہ سب کی حفاظت کرے, اللہ سب کی حفاظت کرے. تو زندگی بچ ایک کام ضرور کرے ہو. اچھا اے زندگی بچ اعمال عبادات جڑی ہیں نا جی تسبیح نمازاں یہ میرے تو ذاتی اعمال ہیں. اے کتنے کرساں سی کتنے نہ کر دے. حدیث کہاں قیامت والے دن 3 کچہریاں لگ سن. کتنی کچہریاں؟ 3. وہ جڑیاں 3 کچہریاں لگ سن نا انہاں 3 کچہریاں 3 قسم کے مجرم پیش ہو سن. ملزم نہ ملزم اصل کو قانون نہیں نا دنیا میں ملزم مجرم بڑھا چھوڑا تھا مجرم ملزم بڑھا کے نا یہ اصل اپنا کام ہے نا. لیکن اللہ کے ہاں اس طرح نہ سی. اتنے جڑا ملزم ہے تو اس ملزم والی گل ہی نہیں اتنے. اتنے سیدھا وہی بندہ سی جڑا مجرم ہو سی. الزام ثابت کرنا تو تساں تے بڑا کام ہے نا. اللہ تو سارا کچھ پتہ ہے. قیامت کی کچہری میں 3 طرح کے لوگ لائے جلسن. حدیث میں آنا کہ پہلے لائے جلسن سب تو پہلے مشرک بد عقیدہ. انہوں نے جسے لایا جلسی نہیں جی تو ان دے بارے میں گل بات چلسی ہاں جی انہوں دے بارے میں کیا فیصلہ جی وہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو جاسی جی. اللہ فرماسن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس میں پتہ نہیں ہے کہ میں پہلے یہ گل سنائی کہ جڑا میرے تو علاوہ بھی اور کسیاں بھی خدا منسی نا تو میرے تو علاوہ اور بھی کسیاں حاجت روا منسی. اور بزرگوں تو بھی تو بزرگوں اللہ بھی تہن پر تو بھی تو پہنچے دیو نا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہاں تو بھی تو پر خدا نے بندے بڑا جوان بھی تو کچھ کرسی نا جی. یہ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں کہتے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مشرق تو پہلے ہی فارغ. اس واسطے عقیدہ ٹھیک رکھنا چاہیے. عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو الہ ماننا رسول اللہ کو مصطفیٰ ماننا. ان پر خدائی ختم ان پر مصطفیٰ ختم. ان کے بغیر اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں ان کے بغیر مصطفیٰ کوئی نہیں. یہ عقیدہ ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں اللہ کے بعد سب کچھ ہیں. خدائی ان پہ ختم ہے مصطفیٰ ان پہ ختم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بنیاد ہے. سمجھ گئے میری گل. اللہ اکبر. پہلی کچہری میں مشرق فارغ اور دوسری میں آیا فرمایا دوسری میں آ جائیں گے وراثت کھانے والے مال کھانے والے یتیموں کے مال کھانے والے غریبوں مسکینوں سے زیادتیاں کرنے والے کسی کا حقوق کھانے والے قرضہ لیا واپس نہیں دے رہے اور کل آئی ہوں پرسوں آئی ہوں دیکھتی ہوں تنگ کرنا دوسرے کو. اس لیے قرضہ لیا ہو نا کسی سے قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ واپسی کی نیت کر لیں. واپسی کی نیت کر لیں. واپسی کی نیت کر لیں. یا اللہ میرے پاس جب ہوں گے تو میں دوں گا اس کو. اللہ اس آدمی کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. جس آدمی کو نیت ہی نہ ہو موڑنے دی پتر لگنے والا کہ نہیں تو مڑے کروا کے یہ کہتے ہیں لوگ ایسا نا. میں تو دیتی ہوں بڑا ٹائم گزاریا نا اٹھ کے چلا جانے کہتے ہیں آئیں تو پھر دیکھ سامنے اس حال میں مر گیا نا
اللہ کے حبیب علیہ السلام جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کسی نے کسی قرضہ تو نہیں دینا. اگر قرضہ دینا ہوتا تو حضور کئی بار اپنے پاس سے قرضہ ادا کرتے اس کا پھر جنازہ پڑھاتے جی. تو اللہ فرمائیں گے کہ بھائی اگر یہ جس کا معاملہ اس نال ہے وہ معاف کر دے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر وہ معاف نہ کرے تو اصل طرف کوئی معافی نہیں ہے. لیکن میں تو کہ بڑی ایک مبارک حدیث سناواں, دعا کرو اللہ پاک اصا انہاں کھاتے میں پہلے تو پاو ہی نا حساب کتاب والے کام میں. اگر پڑھ گئے اس حساب کتاب والے کھاتے میں نا تو اللہ کے عدل اگر حرکت میں آ گئے تو بڑے بڑے لوگ پھر چیخیں ماریں گے. تو آئے فضل نا تو فضلہ میں پھر پلے پلے تر گئے سن. بابا بلے شاہ صاحب فرمانن نا عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تو بخشے جاون میں جے منہ کالے. ایک اللہ دے عدل ہے ایک اللہ دے فضل ہے نا. ہوں اس آدمی ہے جس لوگوں دے اکھا دے دن, ہوں اس وقت سے اللہ دی کوئی ایسی نیکی ہو سی کہ اللہ پاک کے فضل حرکت میں آ گئے ہیں اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اس کو بخش دوں. اب اللہ اس شخص سے اس آدمی کی سفارش کرتے ہیں کہ معاف کر اس کو. کتنا خوش نصیب آدمی ہوگا وہ, کتنے خوش نصیب جس کے وکیل اللہ بن رہے ہیں جی کہ معاف کر دو اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں معاف کرتا. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اتنے میں آواز آئے گی, وہ پیچھے مڑ کے دیکھو, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو. ایک گلاں سے جلیاں تے کمرے والے بخشنا جل کے یہ تام نہیں گلاں کرنے لگے دا. کیوں جی وہی کوڑی بجا ہوا تھا تو پھر آخر کیوں بزرگوں جی جی مڑ کے وہی کوڑی بجا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو سمجھ آئیے بجا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دستہ. دو مناظر تھے نا, مناظر ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کو سبکی دکھاتے ہیں نا, نیچے دکھاتے ہیں تاکہ مسئلے میں ہار جائے جس میں نا. تو وہ پہلے عقلی قسم کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک نے کہا میں نے لوگ مولوی کو لڑا کے رہنا ہے, میں نے لوگ مولوی کو لڑا کے رہنا. تینوں پتہ ہے کلاڑے کا کی کام ہے؟ کلاڑے کا کام ہے سخت و سخت لکڑوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دینا. دوسرے نے کہا تینوں پتہ نہیں میں نے لوگ مولوی بنجا کہنے نے, مولوی بنجا کہنے نے. کلاڑا کا کام تاں کرے گا اسے بنجا ہوئے گا اس اندر بن جائے. سمجھا؟ اب سمجھ آ گئی. کلاڑا تو کام تب کرتا ہے کہ اس کے اندر دستہ ہوتا ہے. تو اب اس کی جو لکڑی اگر مضبوط ہوگی تو تب کلاڑا کام کرے گا. سمجھو نا جی. تو مطلب میں کیتا وہ آتا نا وہی پرانا وہی کوڑی بنجانا ہوا ہے نا. کیا مطلب اس کا وہی چھوٹے سا بنجا ہوا ہے تو اگر کھنڈی جی کوڑی ہوا ہے من میں کٹتا رہے لکڑیاں تو لکڑ نہیں توڑتی. پھر چردی اس نال کھڑنا پہنتا اس میں پھر نواں بن جاتا نویں سڑک کرنے واسطے. خیر یہ درمیان میں یہ بات سننے کے بعد نا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس صرف سننا ہے اس کو کہ وہی پرانی بات رہ جائے ہماری. بدلنا ہے اپنے آپ کو, معاف کرنا. وہ آواز آئے گی پیچھے دیکھو, اور پیچھے جب دیکھیں گے نا یہ بندہ پوچھتا ہے اللہ سے یا اللہ یہ پیچھے جو محلات اور باغات نظر آ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اس کے ہیں جو میرے لیے کسی کو معاف کر دے, جو میرے لیے کسی کو معاف کر دے. اللہ اچھا معاف کرنے کا یہ اجر ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے معاف کیا اس کو. اس واسطے میں تو ایک خاص گل دساں, کسی نال کوئی لین دین بھی ہو نا اس میں بے شک نہ دسو لیکن اندروں سے اللہ واسطے معاف کر چھڑو. تی پتر میں اگر کوئی زیادتی کی بھی ہو نا کسی تے نوہ نال پترے نال اندروں سے معاف کر چھڑو. کسی سے کوئی بنا شنا گڑبڑ کی تھی نا اس میں بھی معاف کر چھڑو. اس نے دسیو نا دسیو تو ساری زمین قبضہ کر کے سی
آج کل تو پھر حساب ہے نا، تھوڑا جا راہ دو نا وہ پھر اور ہاں، لیکن اندر معاف ہوا بس میں مر جلا تاکہ میرے ذمہ نہ کسی کا کوئی قصہ ہوا تھا، نہ اس کا قصہ میرے ذمہ ہوا ہے، سمجھو نا. تو اس سے بدلے میں اللہ او کوئی دیسی تھے، اس کے بدلے میں اللہ وہاں پر بڑے انعامات دیں گے نا. دل سے جس کے ساتھ ہی معاملہ ہو اللہ کے لیے معاف کر دے اس کو. اچھا اے بندہ پھر اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ میں معاف کرتا ہوں، مجھے دے دیں گے. میں اس وجہ سے کسی آدمی کے ساتھ کسی کا کوئی جھگڑا ہو نا، جھگڑا اختلاف ہو، سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی خوشخبری دو اس کو. اس آدمی واسطے جنت بیچوں بیچ خدا ایک بڑا بنگلہ بڑا سی جڑا آدمی حق تب ہی ہے، زیادتی ہوئی تھی اس نال، لیکن یہ آتا وہ اللہ میں تیری رضا سے معاف کی تھا، اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے معاف کر دیا اس کو. سمجھے نا اس کی کیا خوشخبری ہے؟ جنت کے اندر اللہ پاک فرمانے نے سستے محل بڑھاؤ، ایک جنت میں جو سستے محل بڑھاؤ. تو ترے کچہریاں، پہلی کچہری کے اندر مشرق، دوسری کچہری بھی حقوق العباد ضائع کرنے والے، اس پہ وراثتیں ہو گئیاں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہو کمرے والے، عام طور تے سارے ملک میں لوگ وراثت نہیں دیں، یہاں بڑا وراثت نہیں دیں. ایک بندہ میرے کو آیا جی ہفتہ جی ساجی میں بڑا پریشان ہوں، کوئی پیڑا جا تویز دو. خیر ہوا ہے کیس لگے پہ ہے، کیس حال ہوا ہے زمین کا کیس لگے تھا نا، تو ہوا پیڑا جا کوئی تویز جج فیصلہ کر سی آج نہ چنگا. میں اس کو پوچھا میں بزرگاں پھوپیاں ایسا دیتا ایسا کہ نہیں دیتا؟ ہاں انہیں حج کرایا ہے جی والد صاحب. میں ہاں میں حجا تو نہیں پوچھا، میں پوچھا انہیں زمین میں ایسا دیا کہ نہیں دیا؟ کہ جی باپ نے تو ہماری پھوپھیوں کو ایسا نہیں دیا. اچھا میں ہمیں اگر سارا قرآن بھی لکھ کے دوں نا تو یہ گل قرآن کے خلاف ہے، اس قیامت تک کہ جھگڑا سونا ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک کہ جھگڑا نہیں مکنا لگیا، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر، یہ ایسی حرس ہے، ایسی حرس. اب یقین کریں ایک خاتون میرے پاس آئی اور روتے ہوئے اس نے کہا حضرت بڑی بڑھی اماں کہ ٹیکسلے عدالت میں جا کر بیٹے نے بیان دلوایا ہے جج کے سامنے کہ تو میری تھی کوئی نہیں، اب میری بیٹی کوئی نہیں ہے. اچھا استاد جی میری تو ترے تھی ہیں نا تو میں بیان دے آئی ہوں. اب میں کیوں دیے بیان؟ کنواں کو مار کھاؤں پھر پترے کو مار کھاؤں سا لکھ کے دیا میری تھی کوئی نہیں، بس اگو ریکارڈ میں کٹا کے انسان سارا کہ زمین نہ چلی جائے باہر. اللہ حرس. پھر لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ معاف کرتی ہیں. آپ یقین کریں جی یہ بات مجھے ابھی جیسے سن رہا ہوں، ہمارے وہاں کینٹ سے ایک خاتون شادی بیاہ کر کے لائی، کئی مربوں کی مالک، شیخو پورہ سے، فیصل آباد کے علاقے سے، 7 بہنیں ایک بھائی. باپ فوت ہو گیا تو باپ کی موت پہ یہ ساری بچیاں جمع ہوئیں، تو جمع ہو گئی ادھر. 2-4-5 دن گزارے تو خاندان کے بڑوں نے کہا یہ بیٹیاں دور دور سے آئی ہوئی ہیں، ان کے جو حق حقوق ہیں وہ ان سے وضاحت کر دیں پھر چلی جائیں گے. اتنی بات کرنی تھی کہ اندر سے بھائی اور بھابھی کاغذ لے کے آگے سارے، انہوں نے کہا روٹی کھاؤ، 21 سکڑے والی گل کرو، کھانا کھاؤ تو چلو. کیوں؟ کہا جی بزرگ تو سب کچھ ہمارے نام کر گئے ہیں، آپ کو تو صحیح نہیں ہے یہاں پہ کوئی. آپ یقین کریں جی میں نے اس خاتون سے کہا کہ بیٹا خدا کے لیے باپ کو معاف کر دو، اب دنیا میں نہیں رہا.
وہ آگے سے کہتی ہے پیر صاحب آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اللہ میری باپ کی قبر کو آگ سے بھر دے۔ کیوں معلوم کر کے گیا ہمیں؟ یہ کہتے ہیں جی بچیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، جب جوان ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، جب اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کسی کا دل نرم نہیں ہوتا۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے مجھے کچھ ملے، ہر ایک آدمی چاہتا ہے۔ تو اس عمرے کے بعد، اس سفر کے بعد، یہ ہماری تربیت و تزکیہ کا اجتماع ہے ہمارا۔ یہ جو اسی بیٹھے تھے نا، یہ عمرہ جڑا ہے مبرور تے مقبول تاں ہو سی نا کہ مڑ کے جل کے پچھاں پہلی آنی خویاں نہ ہون ساڑیاں، جماعت تے نماز میں اسی پکے شریک ہواں، اور کوئی آدمی پتہ کرے نا میرا عمرہ قبول ہے یا نہیں، حج قبول ہے کہ نہیں۔ اس کی ایک علامات بڑی عجیب ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی واپس جا کر یہ دیکھے کہ کون سی نئی چیز میرے اندر اچھی پیدا ہو گئی ہے، جو پہلے میں کرتا تھا اب نہیں کر رہا، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنے لگ گیا ہوں۔ یہ علامت ہے کہ کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ پہلے جھوٹ بولتا تھا، بد نظری کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، موبائل میں فلمیں دیکھتا تھا، اب نہیں دیکھتا۔ اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے عمرہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھو نا، یہ آج کل دے دور دے اندر نا ہوٹل پہ اسی رہنے ہاں، اچھا کھانے ہاں، جتنا مرضی اچھا نظام ہوئے، لیکن وہ گھر میں جڑی طبیعت دال ساگ ہوتا ہے اس کے مطابق تو پھر بھی نہ سی۔ یہ مشقت کر کے آنا، یہ پیسہ لانا، جی یہ سب کچھ ہم نے کیا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے نا، آخرت کے لیے کر رہے ہیں نا، دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے۔ کسی سے 2-4 لاکھ روپے لا گئے ہیں، دنیا کمانے سے آئے ہیں۔ یہ اس وقت سے آیا کہ یہ جو جگہ ہے نا اللہ کا حرم ہے، اس حرم میں دعائیں کریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اور یہاں اچھے اخلاق پیدا کر کے واپس جا کر اچھی زندگی گزاریں گے۔ سمجھ گئے نا گل؟ ایک تو تم نے دو سنگیاں میں پکی تاکید کی تھی ہے، یہ داڑھی چھوڑ سنے چھا، ٹھیک ہے نا، اندر لوہن گرم ہو جائے، باٹی گل ہے نا، کیوں راجہ صاحب؟ جی انشاءاللہ۔ ہاں نا، یہ داڑھی آن نہ چھڑ سو، وہی گل جڑی میں اتنے کی تھی یاد ہے نا؟ ہاں، تو پھر میں تو انشاءاللہ کیڑا بھی گنساں، ہاں کیڑ گنساں میں پھر، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ہمیں منٹے منٹے کی خبر دینی ہے۔ تسی ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت آدمی ہو۔ اچھا یہ تو اللہ پاک آندا ہے نا کہ ایویں ہی نہ ہے تسی، اچھا بین بلائے کوئی کسی کے گھر نہیں جلدا، جلدا کسی کے گھر، یہ اللہ بلائے رساں۔ اور نبی دے دربار تا حاضری تو پہلے پہلے پچھلے سارے کام سٹ سٹا کے بس جی 70 سال عمر ہو گئی ہے نا جی، بہت ہو گئی نا جی۔ کیوں بزرگو اس نے کہنا ہے کہڑی چاہیے سی؟ اچھا بزرگاں تو پھر من چنگی باٹی دوستی ہو گئی ہے۔ تسی کہڑی جگہ دے ہو؟ تسی بھی کامرے دے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہوتا؟ خان بھی تو افسر بھی، ہاں دونوں گلات جمع ہیں۔ اچھا 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 ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا پھر تو تھی تاں بڑی سہولتاں بھی ہو۔ ہاں آدمی دل لگیا رہتا نال نا۔ ہاں اچھا 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 اچھا، بس پھر تو ایک کل ہے ساری۔ ہاں بالکل، تو پچھلیاں گلا میں تو منع کیا تھا کہ وہ گلا نہیں کرنی، نہیں کی تھی نا، کی تھی نا، تسی دبنگ جی آدمی 10 ہٹو نہیں کی تھی نا، ہے ماشاء اللہ۔ انہوں نے میرا دل لگ گیا بہت، انہوں نے خوش تو اچھا نہیں یہ تو دبئی بھی رہ چکے ہیں پہلے نا، 33 آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب جو تیسری کچہری ہے نا، تیسری کچہری کے اندر فرمایا بے نماز آسن، بے نماز۔ ہائے ہائے، جدوں بے نماز آئیں گے نا اللہ فرمائیں گے روزہ کھادا ہے، نماز نہیں پڑھی، فرض حج نہیں کیتا، جڑے اللہ دے آکن
اللہ فرمائیں گے میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو سزا دوں، چاہوں تو بخش دوں، چاہے تو سزا دوں، ٹھیک ہے نا. تو دعا کرو خدا اساں طرح کچہریاں پیش ہی نہ کرے، بس ستیاں سیدھا انگا نکل جاؤں بس، تاں پتہ لگے کہ اسی جنت پہنچ جاؤں. نہ حساب دا پتہ تو نہ کتاب دا پتہ، تو بار بار خدا کھڑا ہے. لیکن یہ بار بار جانے کے لیے نا جی ثاقب صاحب، باہر سے جانے کے لیے خان افسر صاحب گھر سن دے بڑی کچھ نیکیاں ایسیاں کرنیاں پیسن جن کے گواہ اللہ ہون، صرف جن کے گواہ صرف اللہ. اور ایسی نیکی ضرور کریں جو بطور وسیلہ بھی کبھی اللہ سے دعا میں مانگنا تو آپ کے سامنے وہ نیکی ہونی چاہیے. یہ نہیں 10 روپے کسی نے سارے کمرے خبر ہوا ہے میرا سارے وہ بڑا خیرات کی تھی اس نے، ہاں جی، نہ اللہ واسطے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، اور ایسی مخفی نیکی ہے جس کے گواہ اللہ ہی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. جس کے ساتھ کیا اس کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا ایک واقعہ بڑا عجیب آتا ہے، اور بڑا عجیب واقعہ ہے. اس حدیث کو حدیث غار کہتے ہیں. یہ حدیث غار جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے نا، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، اور اب غار پہاڑ سے رکھ کے آگے آ گیا، بندے تینوں بند ہیں اندر. تینوں نے کہا یار کوئی ایسی دعا کرو کہ اللہ غار کا راستہ کھول دے. کوئی اپنی نیکی ہے، کوئی عمل ہے جس کا وسیلہ اللہ کو پیش کر سکیں. یہ سوچا کرو کدے کدے میرے کو ایسا عمل ہے میرے پاس کہ اللہ نہ کرے میں کسی آزمائش میں آؤں، میں خدا سے کہوں یا اللہ اس عمل کو. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہی نہیں ہے. ریاکاری، دکھلاوا، پتہ نہیں کہ ساڑے نہ لوئے دے. انہوں نے 3 آدمی بڑی عجیب گل کی تھی. ایک نے کہا یا اللہ، سہیل بھائی سنیں گل، تینوں میں سے ایک نے جی بڑی عجیب دعا کی. ایک نے کہا یا اللہ، بوڑھے والدین تھے، یہ آپ تینوں حضرات بڑے خوش قسمت ہیں. یہ 3 نوجوان جو آئے نا، اس میں کہنا ہے عامر ہو کسی بھی خوش قسمت ہو جا. سورا بھی پے ہوتا ہے، سورا کیا ہوتا ہے؟ پے ہوتا ہے. ایسا لطیفہ سنا کے جگاواں ذرا. میرے کو ایک عورت آئی نا، کہتی ہے استاد جی کو ول جا تویز دے ہو خیر ہوا ہے. اج کل ہمیں پترے نے جڑی سس ہے نا، وہ 2 ہاتھ دے کے میں نے پترے سلام پہ کرنی ہے، خدا ہی خیر کرے. سمجھے بڑی گل، 2 ہاتھ دے کے سلام پہ کرنی ہے، یہ چمنی ہے کہ میں نے کو پتر نہ کھاس کے نہ ہے. اے جا کوئی تویز ہے وہ تو ویکھے بھی نہ. سمجھو گل ثاقب صاحب، یہ حالت ہے. اچھا سسر ساس یہ ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. اچھا سسر کا مقام باپ کی جگہ ہے، ساس کا مقام ماں کی جگہ ہے. یہ تھوڑا جا سہیل صاحب کو جگانا سے ان نیندر نہیں مکتی. تو آپ تینوں بڑے خوش قسمت. اچھا میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں نا، یہ اس حدیث کے ذیل میں یہ کس واقعہ کیا ہے. ایک نے دعا کی ہے اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کا دودھ دھوتا تھا، دودھ نکالتا تھا، اور میرے بوڑھے والدین اور بچے میرا انتظار کرتے تھے. ایک رات میں آیا، دودھ کا پیالہ لے کے میں ساری رات آیا تو میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے. تو میں ساری رات دودھ لے کے ایسے کھڑے رہا. میں نے جگانا بھی ادبی سمجھا، ماں کو بھی نہیں جگایا اور باپ کو بھی نہیں جگایا. ساری رات سرانے کھڑا رہا. جب یہ اٹھیں گے تو ان کو دودھ پیش کر دوں گا. سمجھ گئے جی. بچے بھی ایسے ہی سو گئے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا. رات کو کسی اپنی مرضی سے ماں باپ کی آنکھ کھلی، اس وقت میں نے ان کو دودھ پیش کیا.
تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا نا تو آج مجھے اس غار سے مصیبت سے نکال دے. اور ایک گل یاد رکھو، جس اپنے بڑیاں نے ناز چاہے، جس نے اپنے بزرگاں نے ناز چاہے ان دے ناز چاہے جیسے نہ چاہ. جنہوں نے اپنے بڑوں کے ناز اٹھائے ان کے ناز اٹھائے جائیں گے. جنہوں نے اپنے بڑوں کے احترامات کیے ان کے احترام ہوں گے. پھر یہ کرنی بھرنی والی گل ہے. اور جس آدمیاں دے ماں پہ نہ ہو نا، ماں باپ نہ ہو، وہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا خیال رکھے، پھر تلافی ہو جائے گی. ماں کی سہیلیوں کا خیال رکھے، خالہ کا خیال رکھے، جن کے ماں کے تعلقات تھے ان کا خیال رکھے. ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ اگر یہ تیری رضا واسطے میں کیتا تھا تو خدایا اس غار تو کٹ ماج. غار دا بوہا کھلنے لگ گیا، آہستہ آہستہ پہاڑ سر کیا، تھوڑا سا سرک گیا. جب سرک گیا نا، اب دوسرے نے کہا تو بھی تو کوئی دعا کر، کوئی کام ہو گیا تھوڑا سا. اس نے کہا یا اللہ میری بھی ایک عمل تیرے پاس محفوظ ہوگا. جوانی کے زمانے میں مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑا تعلق تھا میرا، بڑی مجھے محبت تھی کہ میری اس سے شادی ہو جائے. قسمت کا فیصلہ کہ میری شادی اس سے نہ ہو سکی. وہ کہیں اور جگہ بیائی گئی، کسی اور جگہ اس کی شادی ہو گئی. لیکن ساری زندگی مجھے اس کے ساتھ تعلق رکھنے کا بڑا تھا کہ یہ شادی ہو جاتی تو اچھا تھا. ایک دن وہ مجبور ہو کے میرے پاس آئی، مجبور ہو کے آئی تو اس نے کہا میں قرض دار ہوں. سنیو خانہ سر صاحب سے سنیو گل میری. مجبور ہو کے آئی، سر میں پریشان ہوں، قرض دار ہوں، میں نے کسی قرضہ دینا ہے، بندہ بہت پریشان کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو غنی بنایا، مالدار بنایا، تو مجھے اگر قرضہ دے دو میں وہ قرضہ اتار دوں اور میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں واپس کر دوں گی. اس نے آگے سے کہا کہ میں قرضہ تو دوں گا پر تیرے ساتھ ایک دفعہ منہ کالا کروں گا، بدکاری کروں گا. یہ کہتی ہے کہ میں اتنی زیادہ پریشان مجبور تھی، میں نے کہا چلو کرو، مجبور کیوں. وہ آدمی کہتا ہے کہ جس وقت اس سے پیسے لے لیے میں دے دیے اس کو، اور جب میں اس کے بالکل اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے قریب ہوا تو اس طرح کانپ رہی تھی اللہ کے خوف سے، اور بار بار کہہ رہی تھی اوے میرے اللہ تو نے غریب بنایا ہے، غریب ہوں، پریشان ہوں اس وقت. اگر میں غریب پریشان نہ ہوتی اور اس وقت پیسے میرے ضرورت نہ ہوتی میں کبھی منہ کالا نہ کرتی. اللہ میں تجھ سے بہت ڈر رہی ہوں، بندہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، اب یہ چھوڑ نہیں رہا. اس حال کو دیکھ کر نا پوری طاقت کے باوجود اس آدمی نے کہا یا اللہ میں تیری رضا کے لیے گناہ نہیں کرتا، آج تیری رضا کے لیے میں گناہ نہیں کرتا. اس آیا یہ پیسے کے اندر جو پیسے بھی معاف ہیں تو گناہ بھی نہ کرتا تیرے نال. اب پریشانی میں نا اس نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ اگر وہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا نا خدا اس مصیبت کو کٹ آ جا. اس کو کہتے ہیں حدیث غار، غار والی حدیث. یہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. یہ غار کا منہ کھلا جی، غار کا منہ کھلا. اب تیسرے نے بھی بڑی عجیب بات کی. تیسرے نے کہا یا اللہ میرا بھی ایک عمل ہے، اگر وہ تجھے قبول ہے. کیا عمل ہے؟ اس نے کہا یا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مزدور نے میرے پاس مزدوری کی تھی. مزدوری جب پیسے دینے کا وقت آیا نا تو میں نے پتہ کیا مزدور کی طرح کہے وہ چلا گیا، جیسے ہے ہی نہیں. اب میں نے کیا کیا، 2 دن 3 دن انتظار کیا، بندہ نہیں آیا. میں نے اس کی طرف سے ان پیسوں کی ایک بکری خرید لی، ایک جوڑا نرمادہ خرید لیا، وہ جنگل میں چھوڑ دیا. وہ کھاتے پیتے رہے، چرتے رہے، جنگل میں پلتے پلتے وہ ایک ریوڑ بن گیا. ان سے پورا ایک ریوڑ تیار ہو گیا.
اس بکری نے بچے دیے، پھر ان کے بچوں نے بچے دیے، ان کے بچوں نے دیے، پورا ایک ریوڑ بن گیا۔ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا میرے پاس، کہنے لگا یار وہ تیرے کو میرے پیسے جمع کر موڑ دے میں تھے، وہ دیہڑ لائی میرے نال، وہ جو دیہڑی لگائی تھی اس کے پیسے مجھے دے دے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے اشارہ کیا اس جنگل میں سے ریوڑ کی طرف، یہ ساری بکریاں تیری نہ جو کھڑے نا۔ اس نے جی مذاق نہ کرو میرے نال، جی مذاق نہ کر دے، تیری نے۔ ہائے ہائے، اس مزدور کو جب قصہ سنایا نا سارا اس نے کہ اس طرح میں نے کیا تھا، اللہ، وہ مزدور جس لے وہ ریوڑ کہن کے اپنے گھر ادھر جلدا ہے نا، ریوڑ لے کے جب گھر کی طرف روانہ ہوا نا، یا اللہ اس وقت اس ریوڑ کے اس مزدور کے چہرے پہ جو خوشی تھی نا، اور جتنا وہ خوش تھا، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے نا، اللہ مجھے نجات دے۔ غار کھلیا جی، اتنے بندے باہر آ گئے۔ اس واسطے پریشانیاں مصیبتوں تو نکلنا واسطے نا کچھ کرنا بھی پہنا ہے، جیسے صدقہ رد البلا ہے نا، کچھ اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین نہ کرے کہ ایسی کسی آزمائش میں جاواں، لیکن جدو خدا کرے نہ وہ ایسی کوئی پریشانی آوے نا، بس اللہ کا عرضی کریں یا اللہ سی تقابل نہ مہربانی کرتی۔ ہاں وہ اصل ایک بزرگ ہے نا، انہوں کو ایک بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا نام ہے ایوب۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایوب۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے نا، بڑی انہوں نے پریشانی گزری ہے، تو وہ ایوب کسی طرح قرض دار ہو گیا نا، آدمی بڑا نیکا تھا، وہ جس آدمی نے پیسے دینے ہیں نا وہ بندہ تنگ کرے، جس کے پیسے دینے تھے نا وہ تنگ کرے اس کو نا۔ وہ ایک دن سر کیا اٹھیا نا، 2 رکعت نماز پڑھی تو رویا اللہ کے سامنے، دعا میں کہتا ہے اے اللہ میں ایوب نبی نواں میں تے ایوب جلایا۔ دعا کیا کرتا ہے، دعا میں کہتا ہے اللہ میں ایوب نبی نہ میں ایوب جلایا۔ تو آزمائش ایوب علیہ السلام تے آندی ایسی، وہ نبی ایسا سہ گیا تو میرے کو رسانی وہ کسی گل ہے۔ ایوب علیہ السلام برداشت کر گئے تھے، میں تو ایوب جلایا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، مجھے خدا ہے کسی طریقے سے قرضے کی ادائیگی کی صورت پیدا کر۔ اس واسطے خدا نال چلا پن چلتا ہے، اچھا اللہ کو پاگل ہو کے منگتے آدمی، اللہ بندے دی یہی اداواں چنگیاں لگدی ہیں۔ اس واسطے مولانا صاحب فرمانے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ خدا نال چلا ہو کے بھی گل کرنا تو خدا سن گندا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اس نال، لیکن جیسا نبی نال گل کرنی پے نا تو ہوشیار ہو کے کریں۔ نبی کا ادب بہت نازک ہے، ادھر زبان فیصلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہویا، نبی کا مقام الگ قسم کا ہے۔ انہوں کیا آتا ہے اللہ میں ایوب نبی نہ میں ایوب جلایا، تو مہربانی کر۔ یہ دعا کر کے کار آیا نا تو گوانڈی ایک ہندو رہندا آیا، وہ دروازہ کھڑکایا، وہ سنیا یار کل تیرا کو مسلمان پر آیا بڑی گالیاں دے گئی ہے، تو پیسے دینے نا اس سے، آپ کسی پیسے دینے ہیں تو وہ مسلمان بھائی آپ کو بڑی گالیاں دے رہا تھا، ہاں یہ پیسے لے اس کو قرضہ اتار اپنا۔ اس نے آگے سے ایوب نے کہا وہ تو پھر مسلمان ہے، آج نے اپنا مارا ہے تو چھائیں میں سٹا ہے، پرایا مارا ہے تو ہو سٹا ہے، وہ پھر مسلمان ہے، اس نے تو پھر میں گزارا کر کے کل آپ کو کدھر سے پیسے واپس کروں گا، تو میں تو اپنے اللہ کو لڑی شے منگی ہے، وہ بغیر آڈر سے منگی ہے، بغیر انگریزی والے سمجھ دینا، آڈر سمجھ دیو نا، یہ ایسا حساب کتاب نہ ہوا پیچھو، بعض پر پیچھے سے نہ ہو۔ اس آیا میں بھی تو پکوان دینا دینا، میں کہڑے تیرے کو موڑ کے دن، ہاں تو جدو اللہ نال ایجی لینا ہوا نا تو خدا کافروں کو مدد کرا چھوڑ دے، پھر سمجھی گل۔ ایسی نیکی ہونی چاہیے کہ بندہ اللہ سے مانگ سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ تسی میری ساری بیان مدا سمجھی ہو نا سارا، ہاں یہ تسی بڑے خوش نصیب لوگ ہو، یہ تو سارے ترے بزرگوں کی خدمت واسطے خدا بھیجے ہے، اصل نہیں نال خدمت کرتے، میں خبریں لگتی نہیں لگی دیاں، تو اللہ پاک تساں جزائے خیر نصیب فرماون، ٹھیک ہے نا۔ تو
ਹੁਣ ਇਹ ਹਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਰਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀف ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ? اچھا ملاقات ہوئی ہے پہلے؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. بس اللہ پاک تساں دی حفاظت کرے. تساں اللہ پاک اپنے پچھلے لوگ جڑے ہیں نا جی ان کی صحیح خدمت کرو. اچھا حدیث پہ آتا ہے کہ جڑا تساں پیسے جیسے ملتے ہیں نا یہ آپ کے ضعفاء کی وجہ سے ملتے ہیں جو کمزور ہیں. یہ نہ کہ ایسی کمانے ہیں تسی کھاندے ہو. اچھا پتہ نہیں تسی کسی وجہ تو کھاندے ہو. لگے کئی لوگ آتے ہیں نا جی میں کمانا تو تسی کھانے پہ ہو. ہاں حدیث پہ آتا ہے کہ اللہ پاک جڑا تساں رزق دینا نا یہ تساں دے ضعفاء دی وجہ سے دینا, کمزوراں دی وجہ تو. آپ کو جو رزق دیا جاتا ہے یہ آپ کے ضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو ایک کسی دے نصیب ہوتا ہے جڑا تساں ذریعہ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو تسی انہاں بچیاں سے دعاواں کریو. اچھا ہاں انہاں سے دعاواں کریو یہ تساں دی خدمتاں کر دین لگے دے. ہاں انہاں بچیاں ہی بلایا کوشش کی. ہاں نا ہاں جی جی ٹھیک ہے نا. بس اللہ پاک جنہوں نے جس کے عمرے کا انتظام کیا اللہ اس کو اور زیادہ اجر نصیب فرمائے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو بہت خوشی دی گل ہے, بڑی خوشی دی گل ہے. اللہ پاک تو سارے جزا خیر نصیب فرمائیں. اور اج کیا تاریخ ہے جی؟ 17 دسمبر سن 2023 سال دا آخری مہینہ تے 17 تاریخ ہے. پھر یار زندہ صحبت باقی, یار زندہ صحبت باقی. تو اج اسی کتنے مبارک مقام مکہ مکرمہ میں تسی وہ فجر دی نماز تو بعد دی مجلس اساں دی چل دی ہے تو اسی تے بیٹھے دے ہیں. اللہ پاک قبول فرماوے. جو وظیفہ میں نے بتایا تھا سمجھ آیا ہے نا سب کو؟ تسی بھی اتنے دیار غیر میں رہندے ہو نا ڈھیرے شہریں میں تے تسی اپنا وقت ضائع نہ کرے. اچھا یہ راتی نیندر نہیں آتی نا تو موبائل کٹ کے اندر موبائل یہ حال ہے نا, اس طرح کا حال ہے. یہ بندیاں گھر بیٹھے رہے ایمان تو محروم کر دے. پہلے تو بد نظری کرنے سے ادھر ادھر پھرنا پڑتا تھا, لیکن اب بد نظری کرنے کے لیے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ایمان سے ستھرا ہو جاتا ہے آدمی, ختم. سمجھو نا گل؟ حدیث شریف بیان ہے کہ یہ تنہائی میں اللہ دی حرمتوں کو پامال کرنا ہے نا, تنہائی میں تہامہ پہاڑ کوئی عرب میں بڑا پہاڑ ہے جس سے مثال حضور نے دیتی ہے. فرمایا تہامہ پہاڑ جتنے نیکیاں کرنے والا آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو خالی ہاتھ ہوگا. صحابہ پوچھتے ہیں یا نبی اللہ یہ بدبختی کیسے آئی ان کے حصے میں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا ان کی تنہائی پاک نہیں تھی. تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے. تنہائی میں بیٹھے نا جی, یہ ایک بد نظری کی تھی, ایک فلم بند کی تھی تو یہ شروع کر دی تھی, یہ ایک سین دیکھا وہ بند کی تھا. میں آپ کو حضرت بڑی افسوسناک بات سناؤں موسیٰ بھائی, یہ اتنی میں خود سوچتا ہوں نا. وہ خاتون ہمارے سب اجتماع میں بھی آئی تھی اور میں نے اسے اجازت دے کے یہ واقعہ بھی بیان کیا, اور اس نے مجھے کہا کہ نام لیے بغیر آپ بیان کیا کریں اس کو. آپ یقین کریں مولوی صاحب ایسی افسوسناک بات ہے, یہ ایسی افسوسناک بات ہے. میں خود کام جاتا ہوں کبھی سنتا ہوں تو, اور کئی دفعہ موبائل کے اندر کوئی ضروری چیز دیکھنی بھی ہوتی ہے نا تو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو موبائل بند کر کے رکھ دیتا ہوں, خدا نہ کہ موت نہ آ جائے سال میں. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے. اس خاتون نے مجھے یہ کہا جی کہ میرے خاوند بیڈ پہ سوئے ہوئے, مجھے کہنے لگا جی کہ پانی لے کر آؤ, پانی لے آؤ. کہتی ہے میں کولر میں گئی, پانی ٹھنڈا نہیں تھا, فریزر سے برف نکال کے بھی پانی ٹھنڈا کرنے لگی تھی. ٹھنڈا گلاس پانی کا لے کر 2-4 منٹ لگے ہوں گے باہر. جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں خاوند کو پانی دینے لگی تو خاوند فوت ہو گیا تھا. خاوند مر گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے سینے پر جو موبائل ہے نا وہ ایسے کھلا پڑا تھا اور اس کے اندر ایک فوش قسم کی فلم چل رہی تھی, گندی جی ایک فلم چل دی تو خاموش ہو گیا, مر گیا. اور میں نے کسی طریقے سے موبائل پہلے بند کیا. بند کرنے کے بعد اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ موت کے وقت اس کی یہ حالت تھی.
یہ انجام ہے نا. اور جب بندہ فلم دیکھ رہے ہو آخری اللہ تعالیٰ تھوڑا ہی کرتا ہے جی. لیکن جی میں بہت پریشان ہوں کہ اس حال میں میرے خاوند کا خاتمہ ہوا ہے, میں کیا کروں. خیر میں نے تو اس کو تسلی دی, میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تلاوت سن رہا ہو, غلطی سے کوئی چیز ایسی آ گئی ہو سامنے, یہ ہے وہ ہے, لیکن بہرحال المیہ تو ہے نا. افسوسناک بات ہے یہ. تو نے کہا جی بس دعا کریں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے, مسلمان ہے. تو کرے اس طرح نہ ہوا کوئی ایسی شاید دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے, ہوتا ہے نا اس طرح جی. صبح انتظار نہیں ہوتا, رات ہی موت آ جلدی ہے کہ بھائی میں صبح توبہ کر سا. کئی یہ ہوتا کہ صبح ہوئی نہیں کہ اگلے اگم پہنچ کے. تو بس اب حرم شریف میں آئے ہوئے ہیں سارے, اللہ سے دعا فریاد کریں یا اللہ جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں جن گناہوں کی وجہ سے, اللہ وہ بھی ہم سے دور کرے اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو سمجھ میں وظیفہ دستا اچھا حافظ صاحب, یہ حرم کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر سفر میں مجھے کچھ نہ کچھ عنایت فرماتے ہیں. اس سفر میں جو 2 تحفے ملے ہیں وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ ملا ہے کہ 2 وظیفے پابندی سے کرو, 2 وظیفے پابندی سے کرو. ایک وظیفہ اللہ کا اور ایک نبی کا. ایک وظیفہ وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے, ایک وظیفہ وہ ہے جو اللہ نے نبی کو بتایا ہے. اور یہ 2 ہی وظیفے کرنے ہیں. اگر آپ غور کریں حیران ہو جائیں گے آپ. اللہ نے نبی کو بتایا وذکر اسم ربک, وذکر اسم, نبی جی آپ یاد کریں مجھے میرے نام سے, میرا نام ہے اللہ اللہ اللہ. یہ وظیفہ کرنا ہے. اور دوسرا وظیفہ وہ کرنا ہے جو اللہ خود کرتے ہیں. دوسرا وظیفہ وہ کرنا ہے جو اللہ خود کڑا وظیفہ کر دیں, اللہ اپنے نبی سے درود پڑھ دیں. بس یہ 2 وظیفے کافی شافی ہیں. بس ایک ذکر اسم ذات اور دوسرا درود پاک. اسم ذات کا مطلب ہے دیکھو یہ ذکر تو کرنا ہے اچھا. جس نے تنگ پریشان ہوتا ہے نا آدمی, یہ ریالانہ خوش نہیں ہوتا کوئی بھی اچھا. میں جب ریال پہ دیں تو میں بڑا خوش ہوں. پریشانیاں الگ قسم کی نہیں ہیں. اس کا ذکر کسی نے کرنا تو بہتر ہے تنہائی بیٹھ کے نا. دیکھو میں تو سمجھے کہ سمجھانا اللہ 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 اللہ. جس طرح فریادی ذکر کر دے, بیمار ہو اماں ابا, جیسے غم آئے کوئی پریشانی آئے نا, بجائے کسی نے تذکرہ کرنا دینا تھوڑی دیر تسبیح پکڑی یا نہ بھی پکڑی نا, تیسرا بیٹھ گیا. سمجھ گیا بڑی گل. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ. یہ وظیفہ کیتا ٹھیک ہے نا. یہ وہ وظیفہ ہے جڑا اللہ سن نبی نے دسیا ہے, تیرا نبی جی یہ کریو. تو پھر ایک وظیفہ ہے جڑا اللہ آپ کر دیں. اللہ نماز نہیں پڑھ دے اچھا, روزہ بھی نہیں رکھتے, زکوٰۃ حج بھی اللہ دہاں نہیں ہے, لیکن ایک عبادت ہے جی جڑی اللہ خود بھی کر دیں, وہ ہے درود پڑھنا. اللہ نبی سے درود پڑھ دیں. سو نبی کا مقام پتہ کرو نا کتنا اونچا مقام ہے کہ جس طرح درود اللہ بھی پڑھ دے ہوں جی. کیا خیال ہے مل صاحب. تو درود شریف میں تو اس نے جڑا یاد ہوگا نا آسانی نال, اس پہ آسان ایک درود ہے, وہ صلی اللہ علی النبی الامی, وہ صلی اللہ علی النبی, پڑھو نا ثاقب بھائی, وہ صلی اللہ علی النبی الامی, وہ صلی اللہ علی النبی الامی. یہ درود تنال لا الہ الا اللہ, اے پڑھ لوگ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ, لا الا اللہ نہیں ہوتا اچھا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو کدے کدے نال پڑھے محمد الرسول اللہ تاکہ ایمان پکا ہو جائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ. بس یہ 2 وظیفے تو کرنے ٹھیک ہے نا. تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کرو, جمعہ سورہ کہف پڑھو, تو روزانہ تھوڑا جا قرآن پاک بھی کھول کے پڑھیا کرو, 1 10 پارہ جتنا ہو سکتا ہوا ہے ٹھیک ہے. اپنے اپنے مقام سے بندے ایسے اعمال آسان انہوں نے کرنے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بس یہ تو سندی بیت بھی ہو گئی, یہ تو میں ذکر بھی دس چھڑیا سارے ہیں. کہڑے ذکر دسے 2 بولو اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ. تو
تو درود شریف جڑا تساں زبان تے آسان ہے وہی پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے. وہ صلی اللہ علیہ النبی الامی یہ بھی درود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ پاک آج کی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے اللہ ذریعہ نجات بنائے. اور جتنی زندگی باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کتنی باقی ہے. اللہ بری موت سے برے انجام سے بچائے. خاتمہ بالخیر اللہ ایمان پہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, تنگ دستیاں دور فرما, قرض مرض دور فرما, علت ذلت سے اللہ محفوظ فرما, بری موت سے برے انجام سے بچا, معذور ہونے سے بچا, محتاج ہونے سے بچا. اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ جتنے حضرات تیرے بندے سفر میں عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یا اللہ آج ہوٹل کے اندر ان کے ساتھ یہ صبح مجلس کا اہتمام ہوا, اللہ قبول فرما. ان حضرات کے لیے جن دوستوں نے انتظام کیا یہاں لانے کا, اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرما. میرے لیے جس دوست نے انتظام کیا اللہ ان کو بھی قبول فرما, ان کو جزائے خیر نصیب فرما. ان کے بچوں کو, خاندان کو, کاروبار کو عزت نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگی جب تک باقی ہے برکت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس عمرے کا ثواب, اس مجلس کا ثواب ہمارے والدین, مشائخ, اساتذہ, اہل تعلق, بہن بھائی ان کے ارواح کو پہنچا. یا اللہ جو نہیں آ سکے اللہ ان کو آنے کی توفیق نصیب فرما. جن نے حج عمرے کیے یا اللہ ان کے حج عمرے قبول فرما. یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.